ہم نے دیکھا تھا خاور مانیکا صاحب کا بھی ایک انٹرویو چلا دیا جو کہ میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو کہ آپ کو ایک ٹی وی چینل پہ آن ایئر نہیں کرنی چاہیے تھی. ملک اس وقت جو ہے وہ سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے, معاشی بحران کے سامنا کر رہا ہے, پلان سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس بحران پہ قابو پانا ہے. تو کیا اس تمام سچویشن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز, اس طرح کے ذاتی ٹی وی پروگرامز کروانا کوئی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک عام آدمی کی آواز, ایک عام عوام کے لیے ریلیف پہنچانا وہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا, یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, جی آپ 90s میں چلی جائیں, ارلی 90s میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی تصویریں, ولگر تصویریں یہاں پہ پھینکوائی گئیں, سیاست کی گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں, نواز شریف صاحب پہ ایک گلوکارہ کا الزام لگایا گیا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہ ایک بیوروکریٹ کا الزام لگایا گیا, زرداری صاحب کے اوپر ایک وہ خاتون تھیں تنویر زمانی, ان کا الزام لگایا گیا, حمزہ صاحب کے اوپر ایک ماڈل بھی تھی, حمزہ صاحب کے اوپر ایک وہ تھیں عائشہ نام کی, ان کا الزام لگایا گیا. عمران خان پہ بھی اسی طرح ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پروڈکٹیو چیزیں ہیں. اس وقت آپ نے آڈیو ویڈیو سے آپ شروع ہوئی ہیں, پچھلے میرے خیال 1.5-2 سال سے آڈیو سے آپ نے کام شروع کیا, پھر ویڈیوز پہ آ گئے. اچھا, افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا گند اچھلنے کے باوجود, اتنا کچھ ہونے کے باوجود, جب آپ پاپولیرٹی لیول چیک کرتے ہیں, آپ سروے کرواتے ہیں, پھر آپ کو اپنے سروے خود ہی ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں, وہ سروے کچھ اور بتا دیتے ہیں. آپ اس قسم کی چیزیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے یا انٹرویو کروا کے, ریحام خان کی کتاب ہے, اس کا کتنا کثر ہوا ہے اس قوم کے اوپر, اس کے بعد ایک اداکارہ کی یا جو بھی وہ خاتون ہے ان کی کتاب آ جائے گی, اس سے کتنا کثر پڑے گا. اب آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں. اب یہ جو دقیانوسی طریقے ہیں نا, لوگ اس پہ قطعی طور پر یقین نہیں کر رہے. لوگ نے اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا, آج سے 30 سال پہلے, لوگ آج بھی یقین نہیں کر رہے. اصل چیز یہ ہے کہ آج میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نہ جھوٹ بولتا ہوں, نہ کچھ اقتدار میں آنے کے لیے کوئی منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہوں. جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا کہ ہمارے سیاستدان, دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ یہ ایشو, ہم صافی ہیں, ہم نہیں صافی سکتے, ہم ان کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو ایشوز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ملک کی اکانومی, ملک کا سیاسی انتشار, ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات, آپ کے سفارتی معاملات, آپ کے جو اس وقت, آپ پوری دنیا کو دیکھیں نا, اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے وہ پوری مسلم ممالک کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے اس وقت جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کا یہ لاہور کے اندر جو اس وقت پولوشن ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ گلوبل وارمنگ کے زمرے میں آتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے فری اینڈ فیئر پاکستان کے اندر انتخابات ہونا, تاکہ پاکستان کا ایک نظام آگے بڑھ سکے. کیونکہ ہم اس وقت ابھی تک اس نقطے پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں بے شک سپریم کورٹ نے منع کیا ہے کہ ہم ابہام نہیں ظاہر کر سکتے, لیکن آج اس انٹرویو میں آپ دیکھیں اس میں بھی ہلکا سا ابہام آیا ہے انتخابات کے حوالے سے. ہم کریں گے تو شاید ہمارے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے, لیکن لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی. اصل چیز ہے کہ فری اینڈ فیئر بر وقت انتخابات کا انعقاد, تاکہ ملک کا جو جمہوری نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور ملک کی اکانومی کو آگے لے کے بڑھا جائے.